اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے 3 باتوں کی وجہ سے لعنت کی، 3 باتوں کی وجہ سے لعنت کی ان پہ۔ بما عصوا، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، کانوا یعتدون، اور غلظ سے کام لیتے تھے، اور تیسری بات یہ تھی لا یتناہون عن منکر، اپنے لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ یہ 3 سبب بتائے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کرنے کے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی اور ہلاکت کا ایک اور سبب بتایا ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ترا کثیر منہم، تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثریت، مخاطب کون ہے؟ ترا کے مخاطب وہ ہیں، لیکن کثیر منہم کون ہیں؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان یہودیوں کی اکثریت جو ہے انہیں آپ دیکھتے ہیں یتولون الذین کفروا، یتولون وہ دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، الذین کفروا ان کو جو کافر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی دوستی یہودیوں کی مشرکوں کے ساتھ ہے، حالانکہ اصولی طور پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے اہل کتاب کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم ان کا ایک کنسپٹ جو ہے بنیادی وہ تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجیں، رسالت ہے، توحید ہے۔ یہ نظام جو ہے جس طرح یہودی اس پہ ایمان لائے ہیں، رسالت پہ، رسولوں کے آنے پہ، کتابوں کے نازل ہونے پہ، وہی معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے کہ انبیاء کے آنے پہ، کتابوں کے نازل ہونے پہ مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کم از کم اس حد تک تو ان میں آپس میں اشتراک ہے، اس حد تک تو یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مشرک جو ہیں وہ نہ تو رسالت کو مانتے ہیں، نہ کتابوں پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، ان کے ساتھ تو کوئی اشتراک والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی تباہی کا ایک سبب یہ ہے کہ بجائے اس کے ان کی دوستی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی جن کے ساتھ ان کا اشتراک ممکن ہے، جن کے ساتھ ان کے عقیدے کی کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ دوستی کے بجائے انہوں نے دوستی ان سے کی ہے جن کا بالکل ان کے عقائد کے برعکس عقیدہ ہے، نہ وہ توحید کو مانتے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، انہوں نے دوستی ان سے کر لی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کا اشتراک جو ہے یا ان کا اتحاد جو ہے یا ان کی رغبت اور ان کا رجحان مسلمانوں کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ فرمایا لبئس ما قدمت لہم انفسہم، لبئس بہت ہی برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا، لہم واسطے ان کے، انفسہم ان کی جانوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی جو مشرکوں کے ساتھ دوستی ہے یہ ان کے حق میں بہت ہی بری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات پہ زور دیا ہے قرآن مجید میں کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نہ ماننے والے یا ان کے نافرمان جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ان کی اس دوستی کی وجہ سے کیا ہوا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا، اللہ غصے ہوا ان پہ۔ ایک تو ان کی اپنی جو کرتوتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھیں،
لیکن ان کا یہ جو کام تھا کہ مسلمانوں کی طرف رجحان ہونے کی بجائے ان کی دوستی اور ان کا رجحان مشرکوں کے ساتھ مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بھی اللہ کو غصے کر دیا، غضبناک کر دیا اللہ کو۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافر یا مشرک کی دوستی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ اور آخرت کا عذاب۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بڑی تاکید فرمائی اس بارے میں، فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، مومن آدمی کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور فرمایا کہ رجل علی دین خلیل ہی، دوستی جو ہے یہ دین کا اشتراک ہے، دوستی جو ہے دین کا اشتراک ہے۔ دوستی میں انسان اپنے دوست کے دین سے متاثر ہوتا ہے، دوستی میں انسان اپنے دین بھائی کے یا اپنے دوست کے دین سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوست جو ہے دیکھ کے بناؤ، جو آدمی نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، اچھے عقیدے والا ہے، اس کو دوست بناؤ۔ اور پھر دنیا میں بھی بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ بری دوستی جو ہے وہ انسان کے ساری زندگی کو برباد کر دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے بری دوستی۔ ابو طالب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی کہتے تھے، لیکن جو کافروں کے ساتھ دوستی تھی آخری لمحے تک اس دوستی نے انہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑا۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملہ تھا وہ تو اپنے قبائلی اور خاندانی نظام کے تحت تھا کہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرنی ہے، بھتیجے کی حمایت کی، رسول اللہ کی نہیں کی۔ اگرچہ یہ کہا کہ بھتیجے جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن بھتیجا سمجھ کے کیا ان کو۔ اگر رسول اللہ سمجھ کے کرتے تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آخر وقت تک ابو جہل نے یہ کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ کے جانا، اور اسی عصبیت پہ اور اسی کفر اور شرک کی حمیت پہ موت دی ابو طالب نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان دنیا کی باتیں یاد کرے گا، یہ دنیا کا ماحول، دنیا کے معاملات اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ قبر میں بھی یاد آئیں گے اور آخرت میں بھی یاد آئیں گے، آخرت میں بہت زیادہ یاد آئیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یاد کرے گا انسان جو کچھ کرتا رہا دنیا میں، اچھے کام جو کیے وہ بھی انسان کو خوب ذہن میں ہوں گے، اور جو برے کام کیے وہ بھی اچھی طرح یاد ہوں گے کہ ہم یہ کام کر کے آئے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں بھی گمراہ ہو گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں بھی جہنم میں چلا گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا تو میں بھی گمراہ نہ ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان بڑا فخر کرتا ہے نا جی، فلاں جو ہے نا بڑا منسٹر، خواہ وہ قاتل ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے، یہاں اس دنیا میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے جی فلاں کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو فلاں کا آدمی ہے، فلاں کے ساتھ دوستی ہے اس کی بڑی۔ لیکن جتنی بھی دوستیاں اس طرح کی ہیں
بدکار لوگوں کے ساتھ، بدماش لوگوں کے ساتھ، فاسق اور فاجروں کے ساتھ، ان کی دوستیوں پہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش میں ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اب تو ہر روز نئی نئی تحقیق ہوتی ہے نا۔ اب تو ڈاکٹروں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ جو آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ بیماروں سے نہ ملے، جو آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے بیماروں سے نہ ملے، اور جو آدمی سمارٹ رہنا چاہتا ہے وہ صرف سمارٹ لوگوں سے میل جول رکھے اپنا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ دین کی بات یہی ہے کہ جو آدمی اپنا آپ سنوارنا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور اپنی آخرت بھی بچانا چاہتا ہے تباہی سے، اسے صرف نیک لوگوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے اور نیک لوگوں سے ہی ملنا چاہیے۔ پیغمبروں نے بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی تمنا کی ہے، دعا کی ہے اللہ سے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یہ۔ اور قیامت کے دن صالح لوگوں کے ساتھ وہی ملے گا جو دنیا میں صالح لوگوں کے ساتھ رہا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں انسان فاسق و فاجروں کے ساتھ رہے اور قیامت کے دن آدمی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صالح کے ساتھ ملا دے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، انبیاء نے جب یہ تمنا کی ہے، یہ دعا کی ہے، تو پھر باقی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے، اللہم ارحمنی والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے اور مجھے سارے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے یہ، احب الصالحین ولست منہم۔ بڑی اچھی بات کہی ہے امام صاحب نے، احب الصالحین، میں صالح لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، میں خود ان میں سے نہیں ہوں۔ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، تکبر اور فخر نہیں ہے۔ اور اس راستے میں، دین کے راستے میں، انسان کو زندگی اپنا سر جھکا کے ہی گزارنی چاہیے، اکڑ کے نہیں گزارنی چاہیے زندگی۔ دنیا کے معاملے میں تو اس کو تو چھوڑے نا، دنیا کا معاملہ تو ہے ہی دنیا کا، دین کے معاملے میں بھی اکڑ پھکڑ نہیں چلتی۔ فخر اور تکبر اور غرور جو ہے وہ انہی میں ہے جو اللہ سے بے خوف ہیں یا بے ڈر ہیں۔ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈر کے رہنے والے ہیں، وہ تو دین کی خدمت جتنی بھی ہو جائے وہ کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجز ہی رہتے ہیں۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، یا اللہ میں سارے لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں خود صالح اور نیک نہیں ہوں۔ اور آگے بھی بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، لَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، اور میں نیک لوگوں کو پسند اس لیے کرتا ہوں، محبت اس لیے کرتا ہوں کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے میری بھی اصلاح ہو جائے، شاید مجھ میں بھی کچھ نیکی آ جائے۔ میں نیک ہوں تو نہیں، لیکن نیکوں کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ شاید نیکی مجھ میں بھی آ جائے انہیں دیکھ کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو یہودی تھے ان پہ لعنت 3 باتوں کی وجہ سے کی گئی، وہاں پھر یہ بات بھی بتائی کہ ان کو تباہ کرنے والی چیز کون سی تھی۔ ان کو تباہ کرنے والی چیز یہ تھی کہ انہیں چاہیے تھا دوستی یا رجحان ان کا رغبت مسلمانوں کی طرف ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافر اور مشرکوں کے ساتھ دوستی کی۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور مکہ گیا، حیی بن اخطب بھی اور کعب بن اشرف بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ مشرکوں نے پوچھا، قریش مکہ نے پوچھا کہ بھئی تم تو علماء کی جماعت کے لوگ ہو، علم تمہارے اندر ہے، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو نیا دین لے کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دین کو ماننے والے اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں جو اپنے باپ دادا کی دین پہ قائم ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ارشاد فرمایا بَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ یہ جو ایمان لائے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان سے تو کئی گنا تم لوگ اچھے ہو جو اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہو، اہدا زیادہ ہدایت والے ہو تم۔ اتنی دوستی تھی یہودیوں کی اور مشرکوں، جس کا اللہ نے فرمایا کہ ان کو تباہ کرنے والی چیز جو ہے وہ یہودیوں مشرکوں کے ساتھ دوستی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ كَانُوا اور اگر ہوتے یؤمنون باللہ ایمان لانے والے اللہ پہ، بالنبی اور نبی پہ، کون سے نبی پہ؟ جی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات جو ہے یہ ان کے پس منظر کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، ان کی یہودیت کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فی الواقع سچے دل سے ایمان لائے ہوتے اللہ پہ، سچے دل سے ایمان لائے ہوتے موسیٰ علیہ السلام پہ، وما انزل الیہ، اور جو نازل کی گئی تعلیم موسیٰ علیہ السلام پہ تورات پہ، اگر یہ فی الواقع تورات پہ بھی سچے دل سے ایمان لائے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی سچے دل سے ایمان لائے ہوتے، اللہ پہ بھی سچے دل سے ایمان لائے ہوتے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو خود پیش گوئی فرمائی کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تورات میں تو نشانیاں تک بتائی گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہوں گی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نشانیاں بتائی گئی، آپس میں محبت کرنے والے، نرمی کرنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر اس طرح کرنے والے جس طرح مکھیاں بھن بناتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کا شہر جو ہے اس کا نام طابہ ہوگا، یہ تورات میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام طابہ ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو ہے وہ شام تک پہنچے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ کون سا کیا؟ تبوک، جو کہ شام کے علاقے میں شامل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس علاقے کو فتح کر کے گئے۔ تورات میں لکھی ہوئی ساری علامتیں پوری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام طابہ تھا، مدینہ منورہ، اس کا دوسرا نام طابہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک جو شام کا علاقہ تھا وہاں تک فتح کر کے آئے علاقہ، اور جو صحابہ کرام کی علامتیں تھیں وہ بھی ساری پوری ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہودی سچے دل سے ایمان لائے ہوتے اللہ پہ، سچے دل سے ایمان لائے ہوتے موسیٰ علیہ السلام پہ، سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تورات پہ جو تعلیم نازل کی گئی، متخذوہم اولیاء، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ متخذو، یہ کبھی نہ بناتے ہم مشرکوں کو اولیاء، اپنا دوست، اس لیے کہ کرورہ تو ملنا چاہیے اہل کتاب کا آپس میں۔ مشرکوں کا اور اہل کتاب کا کیا تعلق؟ ایک جو ہے وہ پتھروں کا بت پوجتا ہے اور دوسرا شرک کرنے کے باوجود کہتا تو یہی ہے نا کہ اللہ پہ ایمان ہے ہمارا، موسیٰ پہ ایمان ہے، تورات پہ ایمان ہے ہمارا، کتابوں کا نام لیتا ہے۔ تو دوستی تو اس سے ہونی چاہیے تھی جو کتاب کا نام لینے والا ہو، جو نبی کا نام لینے والا ہو، جو اللہ کا نام لینے والا ہو۔ فرمایا کہ اگر یہ واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہوتے اللہ پہ بھی اور اپنے نبی پہ بھی اور تورات پہ بھی، تو یہ کبھی بھی مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیر منہم فاسقون، ولیکن اور لیکن کثیر منہم، ان میں سے اکثریت جو ہے فاسقوں کی ہے۔ فاسق سے مراد ہے نافرمان، نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، نہ تورات کی بات مانی، نہ اللہ کی بات مانی، یہ ہے فسق ان کا۔ فرمایا یہ چونکہ فاسق تھے اس لیے انہوں نے
بات نہیں مانی، نہ اللہ کی مانی، نہ اپنے پیغمبر کی مانی، نہ کتاب کی بات مانی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ ان آیتوں کا خاص پس منظر ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مخالفت میں ہیں تو دونوں دشمن مسلمانوں کے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بار بار اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ یہودیوں سے نصارہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں جب دوست ہو گئے تو دونوں ہی دشمن ہیں مسلمانوں کے، دونوں ہی دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ لیکن جب ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے کہ ان دونوں میں سے بدترین دشمن کون ہے اور کم تر دشمن کون ہے، وہ فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، اور اس کے بعض اسباب ہے اور اس کا شان نزول بھی ہے۔ شان نزول تو اس کا یہ ہے کہ پانچویں نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کے صحابہ کرام کو اجازت دے دی اس بات کی کہ تم لوگ حبشہ ہجرت کر لو۔ حبشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی علم کے بنا پہ یہ معلوم تھا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ عادل ہے، اچھا ہے، نیک ہے۔ نجاشی کے بارے میں ایک تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے، ان کے بارے میں باتیں چھپی نہیں رہتی، جس کی جس طرح کی سوچ ہو۔ آج ہندوستان میں ہم رہتے نہیں ہیں، لیکن ہندوستان کے جو بیشتر لیڈر ہیں ان میں سے کس کی سوچ کیسی ہے اکثر غیر ہندوستانیوں کو بھی معلوم ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں ہندوستانیوں کو معلوم ہے فلاں لیڈر کی سوچ کیسی ہے، فلاں کی سوچ کیسی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایمن جو تھیں لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی حبشہ سے تھیں، اور حبشہ کے بارے میں باتیں وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی رہتی تھیں کہ ہمارے ملک میں یوں ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا مکہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم لوگ حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سکون میسر آ جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یا پہلی ہجرت میں 12 آدمیوں کا قافلہ تھا، 8 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، اور اس پہلے قافلے کے امیر حضرت عثمان تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ساتھ تھیں۔ یہ لوگ جب جدہ پہنچے تب کافروں کو پتہ لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ کچھ بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ انہیں پکڑا جائے، تعاقب کیا مسلمانوں کا، لیکن جب جدہ پہنچے تو کشتیاں جا چکی تھیں، لہٰذا یہ ناکام واپس لوٹ آئے۔ وہاں کچھ عرصہ رہے یہ، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ کچھ دیر کے بعد انہیں یہ افواہ ملی، انہیں پتہ چلا کہ جو قریش کے سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ خاص طور پہ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا، حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گیا، تو ان کے حوصلے بڑے بڑھ گئے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ممکن ہے واقعی سارے قریش کی سردار جو ہیں سارے مسلمان ہو گیا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ واپس پلٹ آئے، لیکن خبر درست نہیں تھی۔
اس لیے واپس آنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ سخت ہو گیا. جو قریشی سردار تھے انہوں نے پہلے سے زیادہ کڑی نگرانی شروع کر دی کہ پہلے تو یہ بھاگ گئے تھے، اب آئندہ ہم ان میں سے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. لیکن جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو مجبوراً منصوبہ بندی کرنی پڑی دوبارہ حبشہ جانے کی. دوبارہ حبشہ جانے والے لوگوں میں 82 یا 83 کے قریب مرد تھے اور 12 یا 13 خواتین تھیں. تقریباً 100 کے قریب آدمی تھے. چونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ پہلے تعاقب ہوا ہے، اس لیے انہوں نے بڑی احتیاط سے منصوبہ بندی کی اور جاتے ہوئے کافروں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ مسلمان نکل گئے. لیکن جب وہ حبشہ پہنچ گئے تو پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافی تعداد میں مکہ سے نکل گئے. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ بادشاہ سے ملا جائے جا کے اور بادشاہ سے مطالبہ کیا جائے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بے دین ہو گئے ہیں اور بھاگ کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، لہٰذا ان آدمیوں کو ہمارے حوالے کرو. کفار مکہ نے اپنے میں سے 2 آدمیوں کو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی، یہ لوگ تجارت کی غرض سے حبشہ جاتے رہتے تھے. حبشہ تجارتی مرکز تھا اور قریش مکہ کی تجارت کا سلسلہ ان سے قائم تھا اور ویسے بھی یہ سردار تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. عمر بن عاص جو ہیں انہوں نے تعاقب کے لیے گئے اس موقع پہ، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی ان کو نصیب کر دیا، بعد میں مسلمان ہو گئے. وہاں جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو جا کے انہوں نے پہلے اپنی دانست کے مطابق عقل مندی سے کام یہ لیا کہ جتنے کی بادشاہ کے وزیر، مشیر اور حواری تھے ان کے پاس گئے، ان سے ملاقاتیں کیں اور ان کو ہدیے وغیرہ دیے. اور یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے گئے تھے کہ ہدیے وغیرہ بادشاہ کے لیے بھی لے کے جانے ہیں اور ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں ان کے لیے بھی ہدیے لے کے جانے ہیں. بادشاہ کے جو وزیر اور مشیر تھے ان کو ہدیے وغیرہ دیے اور انہوں نے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ جو ہمارا بے دین طبقہ یا بے دین لوگ یہاں تمہارے ملک میں آ کے داخل ہوئے ہیں انہیں ہم واپس لینے آئے ہیں. جب ہم بادشاہ سے بات کریں گے تو آپ لوگ ہماری حمایت کریں گے. اور انہوں نے اس بات کی حامی بھر لی کہ بادشاہ کے سامنے ہم تمہاری حمایت کریں گے. اگلے روز جا کے ملے نجاشی سے، دونوں سفیر قریشیوں کے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم مطالبہ لے کے آئے ہو میں اس کی تحقیق کے بغیر تو انہیں حوالے نہیں کروں گا. یہ عدل کے خلاف بات ہے، یہ انصاف کے خلاف بات ہے. میں بات تو ان کی بھی سنوں گا، ان کی بات سننے کے بعد اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ واقعی مجرم ہیں اور واقعی بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے تو پھر میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اگلے دن بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے جس میں ساری وضاحت انہوں نے بیان کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر جو تھے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کیا اور بادشاہ کے ساتھ مذاکرات یا گفتگو کرنے کا اختیار انہیں دیا گیا. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ لوگ تمہیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ تمہیں واپس کیا جائے، تم وہاں سے کیوں بھاگے ہو، کیوں آئے ہو وہاں سے؟ حضرت جعفر نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے سلجھے ہوئے انداز میں
یہ بات بتائی کہ بادشاہ بات یہ ہے ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی مبعوث فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے۔ انہوں نے ہمیں بتوں کی پوجا چھڑا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم ان کی اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں، رسالت پہ ایمان لائے ہیں، ان پہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس پہ ایمان لائے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہیں، اور وہ حرام کھانے سے ہمیں منع کرتے ہیں، ہم صرف حلال چیز کھاتے ہیں۔ غیبت سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، بد اخلاقی سے منع کیا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں اس نبی کی ہدایت کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ ساری بات سن کے نجاشی کہنے لگے کہ تمہیں جو کلام نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا کوئی حصہ یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ ابتدائی آیتیں جب پڑھیں تو نجاشی جو ہے اس کے بھی آنسو نکل آئے، اور نجاشی کے دربار میں جتنے درباری تھے ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ اور حدیث میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ساتھ کتابیں لے کے آئے ہوئے تھے، انجیل وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے، اتنے آنسو آئے انہیں اور اتنے روئے وہ کہ ان کی انجیل کی کتابیں جو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھیں وہ بھی بھیگ گئیں، ان کی داڑھیاں تک بھیگ گئیں، اتنی رقت طاری ہو گئی ان پہ، اور اتنے وہ متاثر ہوئے قرآن مجید سے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس بارے میں تو بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں ہی کی تعلیم ایک ہی سرچشمے سے مجھے تو لگتی ہے، ان کا منبع ایک ہی ہے، ان کا اصل جو ہے دونوں کی تعلیم کا وہ ایک ہی ہے۔ ان کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ذرا برابر بھی مختلف نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی تعلیم دی، رسالت کی تعلیم دی، آخرت پہ عقیدہ بتایا، اور جن باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منع کیا ہے، اور جن باتوں کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کا حکم عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں تعلیمات کا سرچشمہ ایک ہی ہے، لہٰذا میں ان کو مجرم نہیں سمجھتا، اور تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ جواب دے دیا ان کو۔ انہوں نے بڑی حد تک محسوس کی، اور پروگرام اگلے دن یہ بنایا، ذہین تھے بڑے عمر بن عاص، کہنے لگے عبداللہ سے کہ کل میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ ان مسلمانوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، اور یہ بادشاہ کسی صورت بھی انہیں قبول نہیں کرے گا، فوراً نکال دے گا انہیں۔ عبداللہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ عمر بن عاص کہنے لگے وہ بات یہ ہے کہ میں بادشاہ سے کہوں گا کہ ان سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ تو عیسیٰ کو بشر مانتے ہیں، یہ اللہ کا جز نہیں سمجھتے، اس کو تین میں سے تیسرا نہیں سمجھتے۔ عقیدے کا مسئلہ جو ہے یہ میں اس کے سامنے پیش کروں گا تو وہ خود ہی مجبور ہو جائے گا کہ یہ بے دین ہیں، ان کو نکال دے گا۔ عبداللہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں بادشاہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، جانے دو، جو بات ہو گئی ہے بس یہیں تک رہنے دو، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن عمر بن عاص کہنے لگے کہ نہیں میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا، میں یہ بات ضرور کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن دوبارہ پھر دونوں گئے دربار میں، نجاشی سے جا کے یہ بات کہی کہ بادشاہ تم سمجھتے ہو یہ بے دین نہیں ہے، یہ تو ان سے یہ پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ عیسیٰ کو بشر مانتے ہیں،
یہ نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے، تمہارے دین میں بھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان میں سے 3 میں سے تیسرے ہیں۔ نجاشی نے ان کے کہنے پہ اگلے دن پھر بلایا مسلمانوں کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ پہلے تو مسلمانوں نے تھوڑے اس مسئلے میں تھوڑے جھجکے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نجاشی پوچھے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے طے یہی کیا کہ ہم بات وہی کہیں گے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو قرآن کہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر ہمیں نکالتا ہے تو ہم نکل جائیں گے، لیکن اگر اس کو بات قبول ہوئی تو پھر معاملہ مختلف ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے طے یہی کیا کہ جو قرآن کہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے، بتائیں گے ہم وہی۔ چنانچہ نجاشی کے کہنے پہ بتا دیا حضرت جعفر نے کہ اسلام میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا فرمان اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بچپن میں کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب حضرت جعفر نے یہ جواب دیا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا۔ تنکا اٹھانے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جو بات انہوں نے کہی ہے، عیسیٰ نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے، اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں تھے نہ اس تنکے سے کم تھے۔ بالکل صحیح عقیدہ بتایا ہے انہوں نے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نجاشی نے یہ بات کہی تو نجاشی کے درباری جو تھے ان میں اضطراب پیدا ہو گیا، ان کے چہروں پہ غصے کے آثار نمایاں ہو گئے کہ تم یہ اپنے عقیدے کے خلاف کیا بات کہہ رہے ہو۔ نجاشی نے کہا کہ تم غصہ کرتے ہو تو کرتے رہو، تم غصہ کرتے ہو تو کرتے رہو، بات وہی سچی ہے جو جعفر نے کہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہی بات اس نے کہ اگر ان لوگوں کے بدلے میں مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں لوگوں کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ آج تو چند ڈالروں میں بک رہے ہیں لوگ، چند ڈالر وصول کر کے مجاہدین کو بیچ رہے ہیں۔ ان کو بے غیرت اور بے حمیت لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس زمانے میں جب پناہ لی تھی صحابہ نے حبشے میں جا کے، تو حبشہ کے بادشاہ نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی سونے کا پہاڑ بھی اگر مجھے دے دیا جائے تب بھی میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ میرے ملک میں آئے ہیں۔ اور ساتھ اس نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگا کہ مجھے جب اللہ نے حکومت دی تھی تو اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ اللہ نے جب مجھے یہ حکومت دی تھی حبشہ کی، اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ اب میں تمہاری رشوت کیوں لوں ان لوگوں کو دینے کے لیے؟ مجھے اگر سونے کا پہاڑ بھی تم دو گے تب بھی میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور صرف اتنی بات نہیں کی، جو اپنا ہدیہ تھا وہ بھی پھینک دیا ان کے سامنے کہ یہ لے جاؤ اپنا ہدیہ۔ اور جو اپنے درباری تھے انہیں بھی کہا کہ سارے ہدیے واپس کر دو، کوئی آدمی ہدیہ نہ رکھے اپنے پاس۔ ایک تو یہ ہے پس منظر اگلی آیات کا کہ نجاشی جو تھے عیسائی تھے، لیکن قرآن مجید کی آیات سن کے ان کے آنسو نکل آئے، اور جو دوسرے عیسائی تھے ان کے بھی آنسو نکلے۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے بادشاہوں کو، مصر کا جو بادشاہ تھا وہ اگر عیسائی تھا، مقوقس، ایمان نہیں لایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی عزت بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھی بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی کیا، عیسائی ہوتے ہیں۔ جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، وہ بھی عیسائی تھا،
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب اور احترام کیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو اس نبی کے پاؤں دھوتا میں، اور اس نے تحقیق کر کے یہ بات قبول کر لی کہ وہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات اس نے دل سے قبول کر لی تھی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب وزراء اور مشیر جو تھے اور سردار جو تھے قوم کے، انہیں منوانے کا موقع آیا، ان کے سامنے جب بات ہوئی تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح چیخنا شروع کر دیا جس طرح گدھے چیختے ہیں۔ جو سرداری تھے، جو سردار تھے، درباری تھے، وزیر تھے، انہوں نے ہرقل کی بات پہ اس طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا جس طرح گدھے چیختے ہیں، اور مخالفت کی ہرقل کی۔ جب اس نے دیکھا کہ مخالفت کر رہے ہیں میری اور حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے پھر یہ بات بنائی کہ میں نے تمہیں جو بات کہی تھی، میں صرف تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنی عیسائیت میں کتنے پکے ہو۔ یہ بات کہہ کہ اس نے اپنی حکومت بچائی اور عیسائیت پہ ہی اس کی موت واقع ہو۔ لیکن اس نے ادب اور احترام کیا، دل سے قائل ہوا اور تحقیق بھی کی اس بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو تینوں عیسائی بادشاہ تھے، ایک ان میں سے مسلمان ہو گیا، دوسرے دل سے قائل ہونے کے باوجود اپنی حکومت کے لالچ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، اور تیسرا جو مصر کا تھا اس نے ادب اور احترام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجے اگرچہ مسلمان نہیں ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی جو تھے ان میں کچھ نرمی پائی جاتی تھی مسلمانوں کے حوالے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ یہ ہے خاص طور پہ ان آیتوں کا پس منظر جو ہے وہ نجاشی والا معاملہ ہے، جس سے پناہ دی صحابہ کرام کو، اور قرآن مجید سن کے اس کے آنسو نکل آئے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اور جب خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے یا خیبر پہنچے، اس وقت نجاشی نے اپنے جو درباری تھے ان میں سے 40 علماء ان کے ساتھ بھیجے، مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ 40 علماء جو تھے وہ مسلمان ہو کے گئے تھے، اور وہاں جا کے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی تو پھر بھی ان کا وہی حال ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ آیات جو ہے ان کا شان نزول یہی نجاشی کے حوالے سے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی جو تھے ان کا یہودیوں کی نسبت، یہودیوں کے مقابلے میں معاملہ جو تھا قدرے نرم تھا۔ ایک تو مدینہ منورہ میں عیسائیوں کی تعداد بھی کم تھی، یہودی تعداد میں زیادہ تھی، لیکن زیادہ مخالفت میں یہودی تھے اور زیادہ فتنے یہودیوں نے ہی کھڑے کیے مسلمانوں کو، اور جنگوں پہ بھی یہودیوں نے ہی بھڑکایا کافروں۔ اس لیے وہ فرق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، لوگوں میں سے تو پائے گا اشد، بڑا شدید، بڑا سخت، عداوت میں دشمنی میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، کن کو؟ الیہود، یہودیوں۔ فرمایا کہ یہودی جو ہے عداوت میں، مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ہندو۔ دوسرے نمبر پہ مشرک جو اہل کتاب نہیں ہے، کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، بدھ مت، اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے تو واللہ عالم بالصواب، لیکن جو بھی مشرک ہے، فرمایا کہ یہودی اور مشرک جو ہیں یہ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، عداوت رکھنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ وَلَا تَجِدَنَّ، اور تو
ضرور پائے گا اقربہم مودتاً، اقربہم قریب ترین، مودتاً محبت کے اعتبار سے، نرمی کے اعتبار سے، للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الذین قالوا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا انا نصارا، انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں۔ یہودی جو ہیں وہ بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، اگرچہ عیسائی بھی بدترین دشمن ہیں، دوستی کی اجازت ان سے بھی نہیں ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایک ہی آیت میں اکٹھا نام لیا دونوں کا کہ یہ دوست ایک دوسرے کے ہیں، آپس میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید کا عادلانہ انداز ہے، انصاف پسندی ہے کہ جو کسی میں کوئی اچھی بات ہے، اس خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اگرچہ اس کا پس منظر جو ہے وہ نجاشی والا ہے، لیکن اس کے باوجود مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہی طرز عمل کوئی اور عیسائی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے۔ اگر کوئی اور عیسائی کسی بھی زمانے کا ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جیسا حبشہ کے عیسائیوں نے اختیار کیا تو وہ بھی ان آیتوں کے حکم میں ہے۔ اور فرق کیا ان میں کہ یہودی جو ہیں وہ بدترین دشمن ہیں، اور ان کی نسبت عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم دل ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اللہ نے قاعدہ اور کلیہ نہیں دے دیا۔ بعض لوگوں نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے یہاں سے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ دونوں دشمن ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے زمانے میں ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں نہ عیسائیوں نے کمی کی ہے نہ یہودیوں نے کمی کی ہے، دونوں دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اس لیے یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ وہی ہے جو نجاشی کا ہے، اور ویسا معاملہ اگر کوئی عیسائی کرتا ہے تو وہ ہے عیسائیت کے حکم میں، ورنہ یہ دونوں بدترین دشمن ہیں مسلمانوں۔ یہ تو قرآن مجید کی اپنی انصاف پسندی ہے کہ قرآن مجید نے جس چیز کو اچھا سمجھا، خواہ وہ کتنا معمولی کیوں نہیں تھا، ان کی تعداد کتنی معمولی کیوں نہ تھی، یا وہ واقعہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہوا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا۔ ذالک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ، کیونکہ ان میں قسیسین، قسیس کسے کہتے ہیں؟ عالم کو، قسیس کہتے ہیں عالم کو، وَرُهْبَانًا، اور رہبان ہے، رہبانیت ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، جسے تارک دنیا کہا جاتا ہے۔ ان میں رہبان ہیں، تارک دنیا ہیں، عابد اور زاہد لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ حق بات ماننے سے انکار نہیں کرتے، ان میں تکبر نہیں ہے جیسا کہ نجاشی نے کیا۔ نجاشی نے تکبر کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جب حق بات سامنے آ گئی تو حق بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہے لا یستکبرون۔ اور پھر نجاشی کے دربار میں 40 تو اچھے جو علماء تھے ان کے، انہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اس کے اپنے دربار میں بھی علماء موجود تھے جو انجیل لے کے بیٹھے۔ جب حضرت جعفر نے جا کے مکالمہ کیا تو اپنی اپنی کتابیں ساتھ لے کے آئے تھے، علماء تھے ان میں، اور رہبانیت بھی تھی ان میں۔ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بستیوں سے دور چلے جاتے تھے، اگرچہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن عیسائیوں میں یہ رہبانیت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان میں جو تھوڑی یا زیادہ خیر و برکت ہے اس کے اسباب کیا بتائے؟ عیسائیوں میں جو خیر و برکت تھوڑی بہت تھی اس قوم میں، اس کے اسباب کیا بتائے ہیں؟
پہلا یہ کہ ان میں علماء ہے. علماء کا کسی قوم میں ہونا اس قوم کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ قائم کی جائے گی، اور وہ بدترین لوگ جو ہیں وہ کس طرح ظہور میں آئیں گے؟ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. قیامت کے قریب قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. بدترین لوگ رہ جائیں گے جن پہ قیامت قائم ہو. کسی قوم میں زیادہ سے زیادہ علماء کا ہونا اس قوم کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. جب تک وہ قوم جو ہے دین کے علم پہ قائم رہے گی، دین کا علم سیکھنے والی رہے گی، دین پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، ان میں اس میں خیر و برکت رہے گی. اور اپنے اپنے دامن میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ اپنے کتنے بچوں کو عالم بنایا ہم نے. اللہ نے کتنے بچے دیے ہیں اور ان میں سے کتنے بچوں کو عالم بنایا ہے، کتنے بچوں کو ہم نے امت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنایا ہے. دولت کمانے کے لیے تو آئے ہیں، سارے ریال اور ڈالر کمانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ نے دیے بھی ہیں، لیکن اس قوم کی اس امت کی خیر اور بھلائی کے لیے ہم نے کیا حصہ ڈالا ہے؟ کتنے بچوں کو عالم دین بنایا ہے، کتنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، یا کتنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 سبب بتائے ہیں اس قوم کی بھلائی کے لیے کہ ان میں جو تھوڑی بہت بھلائی ہے یہودیوں کے مقابلے میں اس کے 3 سبب ہیں. اور پہلا سبب یہ ہے کہ ان میں علماء موجود ہیں کتاب کے، اور یہ خیر و برکت جو ہے یہ امت مسلمہ میں اسی طرح رہے گی کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایثار اور قربانی کریں گے اس کے لیے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں تاکہ علماء موجود رہیں امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اور جب سارے لوگ انجینئرنگ کرانی شروع کر دیں گے، ڈاکٹری کرانی شروع کر دیں گے، دنیا کے راستے پہ ڈالیں گے، تو آہستہ آہستہ اسی طرح پھر قیامت آئے گی، علماء اٹھ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، دنیا دار لوگ باقی رہ جائیں گے اور شر اور فتنے پیدا ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی رہبانن، ان میں عابد ہیں، زاہد ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے قوم کی خیر و برکت کے لیے. جس قوم میں صالح لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ ہوں، وہ نیک لوگ اور صالح لوگ اور متقی لوگ اس قوم کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی کفار سے تو بادشاہ خود یا سپہ سالار فوجوں کا یہ پوچھتا تھا کہ بھائی تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تمہارے درمیان ایسا آدمی ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو؟ اور جب ان میں کوئی آدمی موجود ہوتا تھا تو جنگ پہ جانے سے پہلے اسے دعا کرواتے تھے، اس کی دعا سے خیر و برکت ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جب تک اپنی امت میں ہوں میں خیر و برکت کا باعث ہوں امت کے لیے. جب میں اٹھ جاؤں گا تو میرے صحابی میری امت کے لیے خیر و برکت ہوں گے. جب میرے صحابی اٹھ جائیں گے تو ان کے تابعین جو ہیں وہ امت کے لیے خیر و برکت ہوں گے. اور جب تابعین اٹھ جائیں گے تو تبع تابعین خیر و برکت ہوں گے امت کے لیے. اسی طرح درجہ بدرجہ نیک اور صالح اور متقی لوگ جو ہیں وہ خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں امت کے لیے. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ تیسری خوبی یہ ہے کہ جب تک حق بات کو قبول کرنے والے ہوں خیر و برکت رہے گی ان میں. استکبار یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو بندہ اکڑ جائے، نہیں جی نہیں میں تو نہیں مانتا. پھر بھی انسان بات کو مانے نہ اور اپنا سر نہ جھکائے اس کے آگے، یہ ہے تکبر. تکبر کا بڑا ہم نے غلط مفہوم لیا ہے.
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے، اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے، اچھا گھر بنانا چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ جب حق کی بات سامنے آ جائے تو انسان حق بات کو ٹھکرا دے، یہ ہے تکبر۔ قرآن کی بات آ جائے سامنے کہ سود نہ کھاؤ، حرام ہے یہ۔ حدیث کی بات آ جائے کہ رشوت نہ لو، حدیث کی بات یا قرآن کی بات آ جائے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یتیم کا حق نہ مارو، بیوہ کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو کسی کو، یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل نہ کرے تو یہ ہے تکبر۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی تکبر ہے۔ اور جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری قوم میں رہے گی تب تک بھی امت میں خیر و برکت رہے گی۔ 3 باتیں ہیں خیر و برکت والی۔ علماء کا کسی قوم میں ہونا خیر و برکت کا باعث، امت میں نیک متقی صالح لوگوں کا موجود ہونا یہ ہے امت کے لیے خیر و برکت کا باعث، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا یہ ہے خیر و برکت کا باعث۔ اور جہاں امت میں یہ خیر و برکت کا باعث ہے وہاں ہمارے گھروں میں بھی یہ 3 چیزیں خیر و برکت کا باعث ہیں۔ اپنے گھروں میں دیکھیں خیر و برکت کی کتنی چیزیں ہیں ہمارے گھر میں۔ ہمارے گھر میں کوئی عالم دین ہے تو خیر و برکت ہے، گھر میں نیک صالح متقی بیوی ہے، بچے ہیں، نیک شوہر ہے، صالح شوہر ہے، خیر و برکت ہے۔ لیکن اگر آوارہ ہیں بچے، نافرمان ہے بیوی، شوہر بھی حرام کھانے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، بدعہدی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، حقوق ادا نہ کرنے والا ہے، تو پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر گھر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو خیر و برکت ہے گھر میں۔ اگر گھر میں اللہ کے رسول کے معاملے میں استکبار پایا جاتا ہے، جو مرضی اللہ کا رسول کہتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بگاڑ سارے ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے، مصیبتیں ساری ہماری اپنی لائی ہوئی ہیں، یہ فتنے سارے ہم نے اپنے لیے خود کھڑے کیے ہیں۔ جو پریشانیاں ہیں، یہ بلڈ پریشر ہیں، یہ ٹینشن ہے، جو بھی یہ مصیبتیں ہیں، یہ ساری ہماری اپنی پیدا کی ہوئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر میں خیر و برکت کی چیزیں موجود ہوں پھر خیر و برکت ہو نہ گھر میں چیزیں لعنت والی ہوں جن پہ لعنت ڈالی اللہ کے رسول نے، تصویر کھینچنے والا، کھنچوانے والا، رکھنے والا، سارے سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، رشوت لینے والا، دینے والا، ننگی عورت رہنے والی، بے حجاب اڑیاں لباس پہننے والی، اور پھر فیشن کرنے والی، بھویں کاٹنے والی، یہ ساری چیزیں لعنت والی ہیں، لعنت بننے کا باعث بننے والی ہیں۔ جب گھر میں چیزیں لعنت والی ہوں تو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی نجاشی کی، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی ایسا ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُولِ، طرف رسول کی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں سے تفیض و بہتے ہیں، من الدم، آنسوؤں میں سے، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا قرآن سن کے، قرآن کو سن کے حق کو جو پہچان لیا، حق کو پہچاننے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ واقعی یہ تو ہمارے اللہ کا کلام ہے، اور حق تو یہی ہے
کہ انسان کو اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. بڑا یہ سخت المیہ ہے. بچوں کی 25 سال 26 سال 27 سال کی جو ابتدائی زندگی تعلیم والی علم حاصل کرنے والی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ہم برباد کر دیتے ہیں بچوں کے دنیا کی تعلیم کے لیے. اور قرآن پڑھے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی. ورنہ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ قرآن پڑھتے ہی آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا شیخ شریم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے آنسو نکل آتے ہیں, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. یہ قرآن تو ہے ہی ایسی چیز, روزانہ پڑھتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتے یا نئی نازل نہیں ہوتی, وہ روزانہ پڑھنے والی چیز ہے. دن میں 40-50 بار پڑھتے ہیں. لیکن اگر اس کا فہم ہو صحیح معنوں میں, اس کی سوجھ بوجھ ہو صحیح معنوں میں, ہم کیا پڑھتے ہیں, تو پھر تو سورہ فاتحہ ہی بڑی ہے آنسو نکالنے کے لیے. انسان پہ رکت طاری کرنے کے لیے سورہ فاتحہ ہی بہت ہے. لیکن ہمارا دامن تو سورہ فاتحہ سے ہی خالی ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور نظر نیازیں بھی چڑھاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں, اور قبروں اور ڈھیریوں پہ جا کے مدد اور مشکل کشائی بھی مانگتے ہیں. فرمایا کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. یقولون, پھر ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے, ربنا آمنا, اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, فاکتبنا مع الشاہدین, فاکتبنا ہمارا نام بھی لکھ لے ان لوگوں میں جو گواہی دینے والے ہیں کہ واقعی یہ تیری نازل کردہ کتاب ہے. یہ ہونا چاہیے معاملہ قرآن کے ساتھ. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یا اللہ جو قرآن تو نے نازل کیا ہے, آمنا واتبعنا الرسول, اور یا اللہ ہم رسول کی اتباع کی ہم نے, فاکتبنا مع الشاہدین, یا اللہ ہمارا نام بھی لکھ لے گواہی دینے والوں میں. قرآن سن کے یہ آیت پڑھنی چاہیے, اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی زبان سے نکلی ہے. جب قرآن مجید سنا نجاشی نے اور درباریوں نے تو ان کی زبان سے یہی بات نکلی کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں اپنے گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ, کتنی اچھی بات کہی انہوں نے, وما لنا, اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. جب اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے, جب اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں, تو سینہ اسی طرح کھل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ایسے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. وما لنا, اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں, لا نؤمن باللہ, اللہ پہ, وما جاءنا من الحق, اور سچی باتیں جو ہمارے پاس آئی ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان نہ لائیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, اور پھر وہی با صالحین کے ساتھ ملنے والی ہم اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں, ہم اپنے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں, نَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا, کہ ہمیں بھی ملا دے گا, داخل کر دے گا, ربنا ہمارا رب, مع القوم الصالحین, سارے لوگوں میں سے. سارے لوگ کون تھے اس وقت؟ نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام. ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں, اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان سارے لوگوں کے ساتھ ملا دے گا. کم از کم انسان اتنی تمنا تو کرے, اللہ سے اتنی دعا تو کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی سارے لوگوں کے ساتھ ملا دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, یا اللہ سارے لوگوں کے ساتھ ملا ہمیں بھی. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا ان کو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اگر انسان واقعی سچے دل سے مانگے اللہ سے
تو پھر یہ کیسے ہے کہ اللہ اس کی بات نہ سنے اور نہ اللہ جواب دے یا نہ قبول کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن سچے دل سے مانگے انسان، جو سچے دل سے بات نکلی تھی ان کی کہ یا اللہ صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے ہمیں، اللہ نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی، فَأَصَابَهُمْ، اللہ نے بدلہ دے دیا انہیں۔ کس بات کا؟ بما قالوا، جو کچھ انہوں نے مانگا تھا، جو انہوں نے مانگا اللہ سے، اللہ نے فوراً بدلہ دے دیا اسے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں جنت دے دی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم لوگ مایوس نہ ہونا، جو اس کے بعد آنے والے ہیں یا نجاشی کے علاوہ جو ایمان لانے والے ہیں، صالحین کے ساتھ ملنے کی دعا کرنے والے ہیں، وہ مایوس نہ ہوں۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، جو بھی نیک لوگ ہم سے یہ مانگیں گے ہم ان سب کو یہ دیں گے، سب کے لیے یہ بدلہ ہے۔ تم بھی مانگو، تمہارے لیے بھی یہ بدلہ ہے، دوسرا مانگے گا اس کے لیے بھی یہ بدلہ ہے، تیسرا مانگے گا اس کے لیے بھی یہی بدلہ ہے۔ آگے پھر فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، جنت کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسرا پہلو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے، تاکہ جن کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے، سوچنے سمجھنے والے دل اور دماغ دیے ہیں، وہ متنبہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو پھر دوسرا راستہ ہے، اگر یہ ہم نے جنت والا آپشن اختیار نہ کیا، جنت کا راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر دوسرا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا کہ والذین کفروا، جو لوگ نہ قرآن سنیں، نہ ان پہ رکت طاری ہو، نہ ان کے آنسو نکلیں، نہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلے کہ یا اللہ صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا بات سننے سے، قرآن سننے سے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات سننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ پھر جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے، ایک راستہ یہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے۔ یہاں اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے مان لے بات، جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، لیکن راستے اللہ نے دونوں دکھا دیے۔ ہدیناہ النجدین، تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، ایمان کا راستہ بھی ہے، کفر کا راستہ بھی ہے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کا، نجاشی اور ان کے درباریوں کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کر کے بتا دیا کہ جو قلب سلیم رکھنے والے، سوچنے سمجھنے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میرا ایک دوست قادیانی ہے، میں نے کہا اس کی دوستی چھوڑ دو، کہتا ہے یہ میرا گاؤں والا ہے، یہ میرا گاؤں والا ہے۔ گاؤں والا ہے تو کیا گاؤں والا قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا؟ یہ جو تعصب ہے اس نے بڑی تباہی ہے اس تعصب کی۔ مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا نبوت کا، حالانکہ مسلمہ کذاب کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ مانگا کہ آپ کے بعد میں آپ کی گدی پہ بیٹھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا کہ تم اتنا بھی حصہ مانگو تو حصہ میں، یہ حصہ والی بات ہی نہیں ہے، ایمان جو ہے یہ حصے والی بات ہی نہیں ہے۔
جب اس نے واپس جا کے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک آدمی تاریخ میں اس کا نام بھی لکھا ہے، اس نے یہ بات کہی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، کہنے لگا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، لیکن حجاز کے نبی سے جو یمامہ کا نبی ہے وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سچے نبی، لیکن جو میرے قبیلے کا نبی ہے خواہ وہ جو اس نے ساتھ یہ بات کہی کہ مسلمان جو ہے یہ ہے جھوٹا نبی، لیکن اس سچے نبی سے یہ جھوٹا نبی مجھے زیادہ قبول ہے، سچے نبی سے یہ جھوٹا نبی میرے خاندان کا ہے، میرے گاؤں کا ہے۔ یہ جو تعصب ہے اس نے تباہی کی ہے، اور ابو طالب کا بھی یہی تھا نا کہ اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں مرتا، نہیں کہیں بعد میں لوگ تانا نہ دیں کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مر گئے۔ یہ تو ہے بڑی گمراہی کی بات اور بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے، لیکن اس کے لیے دعا کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے، لیکن ہے یہ تباہی کی بات کہ انسان کی سوچ اس طرح کی ہو کہ اب دیکھیے پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین کی سوچ نہ ہو تو ہر طرف تباہی اور ہلاکت۔ ارائی برادری کا ممبر کھڑا ہے لہٰذا ہم ارائی ہیں، خواہ وہ قاتل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کرپٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن ارائی ہماری برادری کا ہے، ووٹ اسے ہی دینا ہے، اور یہی تباہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی خواہش تھی کہ کاش میں مسلمان انسان ہوتا۔ یہ جس بھائی نے لکھا ہے، اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے بھی بتائیں، وہ میرے ناقص علم میں ایسی کوئی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد نہیں ہے کہ اگر جبرائیل نے یہ تمنا کی ہو کہ کاش میں مسلمان انسان ہوتا۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو برائے مہربانی مجھے بھی بتائیے۔ نماز اشراق، چاشت اور اوابین کا وقت کتنا ہے اور رکعت کتنی ہے؟ نماز چاشت کا وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اور اگر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے سورج طلوع ہونے کو تو نماز پڑھی جائے تو وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج اتنا بلند ہو جائے، جب بکری کے اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، مطلب یہ ہے کہ کافی گرمی ہو جائے، آپ یوں سمجھ لیجئے 10:30 11 بجے کا وقت ہو جائے، تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز اوابین کہلائے گی۔ اب رکعت کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رکعت پڑھی ہیں، 2 سے لے کر 12 تک ثابت ہیں، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ 4 افضل ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت جو ہیں وہ 4 ہیں، لیکن 2 سے 12 تک مسنون ہیں۔ اب جو آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ شرعی حق مار کتنا ہے؟ یہ شرعی حق مار جو ہے یہ اصطلاح جو ہے یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، اور شرعی حق مار جو ہے وہ مقرر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حق مار مقرر کرنے کی کوشش کی، باقاعدہ خطبہ دیا کہ زیادہ حق مار نہ دیا کرو تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔ خطبہ دینے کے بعد عورت نے پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اور یہ بات کہی، اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم عورتوں کو قنطار بھی دو حق مہر میں تو واپس نہ لو طلاق دیتے ہوئے، اور قنطار تو کہتے ہیں ڈھیر کو، بہت زیادہ، تو تم نے یہ بات کیسے کہی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھ سے تو یہ عورت زیادہ جانتی ہے قرآن کو، اور دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔
اس لیے حق مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے. اگر کوئی شرعی حق مہر کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ شرعی نہیں ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. انسان حق مہر، ویسے یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان نکاح وہ ہے جس میں حق مہر کم مقرر کیا جائے، یہ تو بات ہے، لیکن اس کی مقدار مقرر نہیں. عشرہ مبشرہ کون سی شخصیات ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت عبیدہ بن جراح، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعید بن زید. یہ 10 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ازواج مطہرات کی کل تعداد کتنی ہے؟ بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نکاح میں بیک وقت 9 تھیں، لیکن تعداد جو ہے وہ 12 ہے انشاءاللہ. شوال کے روزوں کی فضیلت بتا دیں. شوال کے روزوں کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. لیکن اس میں جو وضاحت طلب بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں اور وہ خاص طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے خواتین کو، وہ شوال میں روزے، رمضان کے روزے شوال میں نہ رکھ سکتی ہوں کسی وجہ سے، تو کیا وہ اپنے رمضان کے روزے مؤخر کر کے شوال والے 6 رکھیں تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے اس کی. مردوں کو تو اس میں دقت نہیں ہے. جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد 6 رکھے گا اس کے لیے ہے وہ ثواب، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے پورے نہ ہو جائے 29 ہوں یا 30 جتنے بھی، اس سے پہلے 6 روزے رکھنے یہ حدیث کے خلاف ہے. اس کو 6 روزوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو حدیث والی بات ہے وہ پوری نہیں ہوگی. وہ پوری یوں ہوتی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے پورے کریں اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھیں. اگر کسی چیز کو کرائے پر دیا جائے، مثال کے طور پہ ورکشاپ، اور اس کا کرایہ حاصل کیا جائے محنت کے بغیر، تو یہ ناجائز ہے یا درست ہے؟ میرے ناقص علم کی حد تک ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کا کرایہ جو ہے معروف طریقے سے مقرر کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ہوٹل دینا چاہتے ہیں یا ورکشاپ دینا چاہتے ہیں، اس کا معروف طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دکان میں یا جس ہوٹل میں اتنا کام ہے اس کی اندازاً ماہانہ آمدنی کتنی ہو سکتی ہے. یہ اندازہ کر کے معروف طریقے کے ساتھ، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، معروف طریقے کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یوسف کاذب اور زید حامد کے بارے میں آگاہ کریں. یوسف کذاب جو ہے وہ تو وہی ہے جہاں تک میرا علم ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کو قید میں کسی قیدی نے قتل کر دیا تھا، لیکن زید حامد کے بارے میں مجھے معلوم نہیں. اور یہ بات سوال شوال کے روزوں کے بارے میں میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید بارے مسئلہ ہوا نہیں. حائضہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر وہ شوال میں رمضان کے روزے پورے کر لے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھنے کا موقع مل جائے
تو انشاءاللہ حدیث کے مطابق اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر نیت ایسی ہو کہ رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد اس کے لیے شوال کے روزے رکھنے ممکن نہ ہو، تو پھر اگر تو اس کی نیت یہ تھی پہلے سے کہ میں رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزے رکھوں گی، تو انشاءاللہ نیت کے مطابق اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور یہ بات ایسی ہے جس کے بارے میں انسان کو دل میں کھٹکا نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی میں راستے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو ہمارے ساتھ ثواب مل رہا ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں نہیں ہیں، اس لیے کہ تبوک پہ جاتے ہوئے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو واقعی دل سے جانا چاہتے تھے لیکن سواریاں نہیں تھی، سامان نہیں تھا اور وہ جا نہیں سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا پہلے سے نیت تھی یہ کہ میں رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھوں گی، تو انشاءاللہ اس کی نیت کا اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اپنی حسب عادت یا اپنی حسب بیماری جیسے وہ کوشش یہی کرے کہ رمضان کے روزے پہلے مکمل کرے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔